عقائد کی محبت کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ یہ محبتیں نفرت پر کھڑی ہوتی ہیں۔ ویل سیڈ۔ مگر آپ کیسے دیکھیں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، ظالم کون ہے مظلوم کون ہے؟ تو آپ اس کو گراؤنڈ ریالٹی پہ دیکھیں۔ وہ عمل جو کسی نے کیا اس کے اوپر آپ اس کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ کون تھا، کیا اس نے کیا۔ مگر ہم لوگوں نے یہ بات چھوڑ دی ہے۔ ہم لوگوں نے چند ظالم اور سفاک قسم کے لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان کو بہت اعلیٰ بنا کے پیش کر دیا اور مظلوم کو ہم نے دبا دیا۔ مطلب جو لوگ حق چھیننے والے ہیں وہ اعلیٰ اور عرفہ ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ کا عقیدہ بھرشٹ ہو جائے گا، آپ ظالم ہو جاؤ گے۔ مثلاً یہاں کا اگر آپ لوکل لیول پہ دیکھتے ہو تو قدیر خان کے ساتھ کیا ہوا، ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا، کہاں اس کو انصاف ملا، یہی ہسٹری آپ کو اینڈ تک ملے گی۔ اگر ہم آل رسول کی بات کریں تو رسول خدا نے بہت کلیئر کٹ فرما دیا تھا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ علی کے بارے میں فرمایا، علی پہ وہ ٹائم آیا کہ علی نے کہا، جناب فاطمہ کو کہا کہ اب میرے اوپر وہ ٹائم آ گیا ہے کہ میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ یہاں کیا عقائد آ گئی، کون سی بات آ گئی؟ یہ ایک ظالم لوگ ہیں جنہوں نے کسی کا حق چھینا ہے، دوسری طرف مظلوم لوگ ہیں۔ جناب فاطمہ تو زہرا کا قول ہے کہ بابا تیرے بعد میرے اوپر اتنے ظلم ہوئے کہ اگر وہ دن کے اجالوں پہ ہوتے تو وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ ریالٹیز ہیں، دیز آر دا گراؤنڈ ریالٹیز آف دا ورلڈ۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، حق کس کے ساتھ تھا، باطل کس کے ساتھ تھا۔ کون لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے فنڈامنٹلز کو تباہ و برباد کر دیا؟ وہ دین جو رسول خدا لے کے آئے تھے، جس میں اخلاقیات تھا، ویلیوز تھی، اقدار تھیں، وہ ساری ختم ہو گئی۔ کون سی مصیبت آن پڑی تھی کہ رسول خدا کے جانے کے بعد 50 سال گزرتے ہیں اور وہ بندہ جو جنت کا سردار ہے اس کو تحقیق کر دیا جاتا ہے، اور اس کو مارتے ہوئے وہ بندہ جس کو کچھ نہیں مل رہا وہ اس کے اوپر ریت پھینک دیتا ہے۔ تیر و تلوار کی تو بات چھوڑو، یہ ہوا محمد کی آل کے ساتھ، اخلا لوگوں کے ساتھ۔ یہاں عقیدہ ہے باطل اور حق کا، یہاں ایک طرف جھوٹ ہے، منافقت ہے، ظلم ہے، اور دوسری طرف حق ہے، سچائی ہے، خدا ہے، اور خالق نے جو ان کو جنت کا سردار بنایا۔ قرآن پاک میں سورہ نجم میں اللہ نے کلیئر کیا، محمد تو اپنی بات نہیں کرتا، محمد جو کہتا ہے وہ وہی ہے جو میری طرف سے ہے۔ تو رسول خدا کی بات کو ہمیں سب سے معتبر سمجھنا چاہیے، اور وہ لوگ جو ان پہ اوپر ظلم کیا، اس کے گھر کے اوپر، رسول خدا کے گھر کے سے تو چیخوں کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی۔ کیوں؟ کیا کیا قیامت آ گئی تھی کہ خاندان رسول کی مظلوم رہا ہے؟ اور اینڈ پہ یہ ہوا کہ جہاں حسین کو قتل کیا وہاں اسلام کا مارل سسٹم قتل کر دیا گیا۔ حسین was the last person who was killed, and after that there was no morality in Islam. اسلام کو باقاعدہ طور پہ تباہ کر دیا گیا، اس کو چینج کر دیا گیا، اور اس کے اندر سے جو روح تھی، روح محمد، اس کو نکال دیا گیا۔ اس کو پھر ظالم بادشاہوں نے، یزید جیسے لوگوں نے اپنے لیے استعمال کیا، اور آج تک یہ استعمال ہو رہا ہے۔ دیر از نتھنگ لائک اسلام۔ آپ کسی سے بات کرو گے جی یہ وہ اسلام نہیں ہے، تو پھر کہاں ہے وہ اسلام؟ وہ اسلام قتل ہو گیا۔ یہاں کسی عقیدے کی بات نہیں ہے، دنیا میں دو ہی انسان ہیں، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک حق ہے، ایک باطل ہے۔ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ کس چیز کو حق سمجھتے ہیں، کس کو باطل سمجھتے ہیں؟ کن لوگوں نے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ ظلم کیا اور حق پہ ظلم کیا، اور آج تک وہ چل رہا ہے؟ آپ خود غور کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، ہیو گڈ ٹائم۔